بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے، سی پیک کے خلاف جو ہے دشمن بہت زیادہ سرگرم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک گیم چینجر ہے اور تمام دنیا کے حالات کو وہ چینج کرنے جا رہا ہے، تمام معاشی حالات کو چینج کرنے جا رہا ہے، تمام جو ہے وہ جو الائنسز ہیں ان کو چینج کرنے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سی پیک کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اور پاکستان اس کا محور ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ اگر پاکستان جس طرف ہو گیا وہ ونر ہے۔ یہ پوزیشن اس وقت پاکستان کی کھڑی ہے، اور پاکستان ہیز بیکم اے پلیئر۔ جو پاکستان ہمیشہ جو ہے کبھی امریکہ کے حکم پہ چلتا تھا، یا کبھی سعودی عرب کے حکم پہ چلتا تھا، تو کبھی کسی کے حکم پہ چلتا تھا، لیکن اب پاکستان نے اپنا گیم خود کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان ہم نے یہ بات 1992 میں کہی تھی، پاکستان ایک عظیم ملک ہے، پاکستان کو اپنا کردار خود ادا کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ اب چین نے انتباہ کیا ہے۔ پہلے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین کے خلاف جو ہر سازش کو ہم ناکام بنا دیں گے، تو ہم ناکام بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اتھارٹی ہے جو کہ ایک آرمی کی اتھارٹی ہے، جو کہ وہ تمام ہمارے جو روڈز کو دیکھ رہی ہے۔ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ جو 2016 میں بنائی گئی تھی TF-55، وہ ہم نے جو ہماری سمندری حدود کی جو حفاظت کرتی ہے، وہ ہمارے پاس وہ موجود ہے، جو کہ ہمارے تمام اب اس کے علاوہ ساتھ میں جو تمام جو کوسٹل بیلٹ ہے، وہاں پر ہمارا جو ہے پیٹرولنگ بڑھ گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چوکیاں بھی ہم نے بڑھا دی ہیں، تاکہ اب وہاں پر یہ لوگ جو روز آ کر وہاں پر بدماشی کرتے تھے یا لوگوں پہ حملہ کرتے تھے، وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو دوسری بات جو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کو وہاں علاقے میں فروغ دے رہا ہے، اس کو سد باب کے لیے ہم تیار ہیں، اور انڈیا کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں ان کو ہم مار دیں گے۔ اور یہ بات ہم نے افغانی صدر کو بھی بتا دی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہیں۔ انڈیا ایک روگ اسٹیٹ ہے، ایک بدماش اسٹیٹ ہے، ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے، اس کا ساتھ آپ نہیں دیں۔ اگر آپ ساتھ دیں گے تو یو ول بی لوزر۔ اور جو لوگ بھی آپ کی جو کچھ بھی آپ کی رہی صحیح جو عزت ہے، آپ کی جو ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ عزت آپ کی جاتی رہے گی، اور آپ کو پرابلم روز بروز بڑھے گا۔ تو اس حوالے سے ہم جو بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عالمی اداروں کو یہ چاہیے کہ جو انڈیا کو جو ہے بلیک لسٹ پہ کرے، اور تمام جو شواہد اس وقت جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو صدر اوباما نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ بذات خود اس کا بین ثبوت ہے کہ وہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک اوپن ریاست نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہندو ریاست بننے جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت آسان طریقہ ہے۔ منموہن سنگھ نے یہ بات ان کو بتائی کہ آسان طریقہ ہے اس کی قوم کو یہ متحد کرنے کا کہ پاکستانی خلاف آپ بات کرنا شروع کر دو، سارے غم بھول جائیں گے اور سارے کام پاکستانی خلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ تو پھر، اور دہشت گردی کا طریقہ یہ، اور وہاں پر جو کوئی بھی جو ہے انہوں نے کہا نہ سکھ محفوظ ہے، اوباما نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نہ مسلمان محفوظ ہے، جو 25 کروڑ کی آبادی کہتا ہے 1/4 آبادی ہے آپ کی، آبادی کا 1/4 حصہ جو ہے وہ آپ کا غیر محفوظ ہے۔ تو کیسا ملک ہے آپ کا؟ تو وہ تو بکھر جانے والا ملک ہے، خود اوباما نے کہا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کہا کہ مجھے وہاں کے لوگ پسند ہیں، فلانا ہے، جو باقی جو مسئلہ لگانا ہوتا ہے وہ لگایا اپنے کتاب کے اندر، جو 12 مسالے کی چارٹ لگانی ہوتی ہے کتاب کے اندر، وہ چارٹ لگائی ہے۔ لیکن آخری بات جو اس نے کہہ دی ہے کہ یہ ملک جو قائم نہیں رہ سکتا، یہ ملک تباہ ہونے والا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ یک طرفہ ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے دہشت گردی کو جو اس انداز سے یہ لوگ پروان چڑھا رہے ہیں، ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں، اور وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، کشمیر کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، وہ سب پاکستان نے تو اب کوئی مداخلت نہیں کی ہے انڈیا کے معاملات میں۔ لیکن اس وقت جو کشمیر میں ان کی پٹائی ہو رہی ہے، پلوامہ میں کے بعد میں پلوامہ کا جھوٹا پروپگنڈا کیا تھا، اب یہ کہا ہے ایک پروپگنڈا یہ کر دیا کہ صاحب ہم نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی ہے، تو خود اس کی ملٹری آپریشن نے یہ کہا کہ صاحب نہیں، ہم نے تو کوئی آپریشن نہیں کیا۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے علاقے میں مداخلت کریں گے تو انٹرنیشنل لاء کے تحت پھر آپ ایک جرم کر رہے ہیں، تو اس جرم کا جواب دینا پھر ہم پہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان نے ان کو دھمکی دی ہے، جو کہ ابھی تک یہ اخبار میں نہیں آئی، لیکن بغیر دھمکی کے ملٹری آپریشن کا جو لیفٹیننٹ جنرل ہے وہ کہ عہدے کا آدمی ہے، وہ یہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سارے دن تک یہ باجے بجاتے رہے ہیں، تمام اخبارات میں خبریں چلتی رہی، تمام میڈیا ان کا جو ہے 200 چینلیں جو ہیں، 400 چینلیں جو ہیں بک کرتی رہی کہ صاحب پاکستان پہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی ہے۔ پھر آپ شام کے وقت میں یہ خبر آ گئی کہ نہیں صاحب کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل نے اس کی تردید کر دی ہے، تو اس کے بعد میں پھر ان کے تعزیے ٹھنڈے ہو گئے. تو اب اس طرح کے جو یہ لوگ جس انداز کا میڈیا ہے، یہ بذات خود کوئی میڈیا تھوڑی ہے، ایک پاگلوں کا میڈیا ہے. ایک کوئی ذمہ داری کا ثبوت دے دیتے ہیں، ذمہ دار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایٹمی معاملے میں بھی اوباما نے کہا کہ ایٹمی ملک ضرور ہے لیکن حساس نہیں ہے. دیٹ مینس دیٹ از اے ریسپانسبل کنٹری، ویئر از پاکستان از ویری ریسپانسبل کنٹری. پاکستان نے کبھی دھمکی نہیں دیتا کہ ہم ایٹمی حملہ آپ پہ کر دیں گے. تو صرف یہ کہتا ہے کہ بھائی نیوک جو ہیں وہ کسی میں رکھنے کے لیے تو نہیں رکھے گئے نا، کہ اگر آپ نے کوئی حرکت کی، بدماشی کی، تو پھر اس کا جواب ہم دیں گے. تو وہ اس ضمن میں جواب دیتے ہیں، بات کرتے ہیں. اس ضمن میں بات نہیں کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو ہم ایٹمی حملہ کر کے ہم آپ کو مار دیں گے. جو بھی بات کرتے ہیں ڈھکی چھپے الفاظ میں بات کرتے ہیں. لیکن آپ جو ہے وہ آپ کو ایٹمی ملک بننے کا، روس نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن روس نے پھر اس میں تھوڑی سی زیادتی یہ کی ہے کہ وہ کہا ہے کہ صاحب پاکستان اور انڈیا کو ایٹمی ملک نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن بھائی ہم تو انڈیا کے جواب میں ایٹمی ملک بنے نا جی. آپ نے اس وقت کیوں نہیں روکا؟ آپ کو تو پتہ تھا کہ آپ کا ملک، آپ کا دوست جو ہے ایٹمی ملک بن رہا ہے. تو اس کے علاوہ پھر اب آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جو رہے گا، ہم یہ بات روس سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو رہے گا وہ ون کرے گا. ہم نے جو ہے آپ بھی یاد کریں کہ آپ نے ہمیں ڈھاکہ کے اندر آپ نے کام کیا تھا ہمارے خلاف. آپ نے تربیت دی تھی ڈھاکہ کے اندر، وہاں پر جو ہے مفتی بائنی کو، اور آپ کو پھر ہم نے آپ سے بدلہ لے لیا. اس کے بعد میں ہم آپ کے دوست بننا چاہتے تھے، ہم نے آپ دوست بن گئے. آپ نے بھی ہمیں دوست بنا لیا. ہم کے مشکور ہیں کہ ہم اچھے دوست بن گئے. اور ہمارے ساتھ کیونکہ ہم لوگ علاقے کے لوگ ہیں تو ہم آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ انڈیا کا دماغ درست کریں. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ امریکہ کا دماغ درست کریں. ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. اور جو لوگ بھی امریکہ کے حمایتی ہیں ان کا بھی دماغ درست کریں. چائنا کا ساتھ دیں، اور چائنا اور آپ مل کر اور پاکستان مل کر جو ہے ایک بڑی طاقت بن گئے ہیں. اور پاکستان ہیز بیکم اے پلیئر. پاکستان نے آذربائیجان میں جو کردار ادا کیا، روس نے اس کا احترام کیا. ہم اس کا شکر گزار ہیں روس کے. اور آذربائیجان میں ہم نے ان کو جس انداز سے مدد کی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ آذریوں نے ظاہر کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا کہ بھئی ہم نے کوئی مدد کی ہے. اب چین کے یعنی F-16 طیارے تو ہم دیے تھے، ترکی نے دیے تھے، ہم نے تو نہیں دیے تھے. کوئی ایک طیارہ بھی ہمارا نہیں کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے، کارروائی ہم نے کی ہے، اور آرمینیا کو سزا دی ہے. آرمینیا کو پھر رشیا نے بھی اس کی سزا کو قبول کر لیا، اس لیے کہ وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت انٹرنیشنل جو قرارداد موجود تھی. جو باغ ہے وہ جو ہے وہ آذربائیجان کا حصہ ہے، وہ مان نہیں رہا تھا. آرمینیا اپنی بدماشی سے باز نہیں آ رہا تھا، تو اس کی پٹائی ہو گئی. تو پہلی مرتبہ پاکستان نے آگے بڑھ کر کام کیا ہے، اور ترکی نے کام کیا ہے، اور روس نے ہماری مدد کی ہے. روس نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے. تو ہم ان کے ساتھ میں تعاون ہم بھی کر رہے ہیں، کر کے تیار ہیں. اور بہت اچھا ہم دوست کی حیثیت سے، آپ نے جب یہ ہمارا گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تھا تو آپ کی فوج یہاں آ گئی تھی، تو ہمارے ساتھ میں ایکسرسائز کرنے کے لیے، اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. جی زین صاحب آپ چلیے. بس یہ ایک بات اور یہ بتا دیں کہ ڈوزیئر تو دے دیا، اگلا مرحلہ بھائی اگلا مرحلہ بال جو ہے وہ افغانستان کے کورٹ میں ہے، وہ سیدھے ہو جائیں جی، ورنہ تو پھر ان کا انجام بہت برا ہوگا. یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہم ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہے ہیں. ہم ان کو ہر طرح کی اب 1 بلین کی مدد بھی دینے کو تیار ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ 1 بلین کی آپ کو ہم مدد دے رہے ہیں. واٹ ایلس یو وانٹ ناؤ؟ آپ ان سے طالبان کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو تسلیم کر لیں، اور طالبان نے آپ نے اتنی قربانیاں دی وہ بیکار گئیں. وہ کہتے ہیں نئے الیکشن کراؤ. آپ نئے الیکشن کرائیں. آپ غنی صاحب کون سے چودھری ہیں جو آپ بن کے بیٹھے ہوئے وہاں پر؟ اشرف غنی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو طالبان کہہ رہے ہیں ان کی بات مانیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی بریک کے بعد آئیں گے تو ختم نبوت اور عظمت رسالت کے بڑے دائی، ان کا ذکر کر لیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. میرے صاحب خادم حسین صاحب کی تدفین ہو گئی. ان کے ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. وہ عاشق رسول تھے،
لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے، رقت آمیز مناظر تھے وہاں پر، اور ہم بھی دکھی ہیں اس لیے کہ وہ کم سے کم، اور جو انہوں نے آخری پیغامات دیے ہیں عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، وہ سننے کے قابل ہیں، اگرچہ ہمارے پاس وقت ہو تو سنا سکتے اپنے ہیں، ناظرین کو سنا دیتے ہیں سنا دیتی ہے کیا فرما رہے ہیں۔ تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا، آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے، حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے۔ اپنی نالائکیاں طریق لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے۔ کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا۔ ہاں، آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے، آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے نا، جھوٹ ہی ہے، تم نے جھوٹ بولا نا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا وہ اصل بتائیں آپ کو، ہاں جی وہ بتائیں، وہ درد تو ہے جو وہ تو قیامت تک رہنے ہیں، اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ جی مرزا صاحب، اور دوسری بات یہ ہے کہ خادم حسین کی تحریک رکے گی نہیں، عاشقان رسول بہت ہیں جی، اور وہ بآخری وقت تک یہ نواز شریف صاحب کو یہ کہتے رہے کہ بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نے یہ جو قادیانی والا مسئلہ ہے اس کو آپ اسمبلی میں لائیں اور اس میں پاس کرائیں، آپ ہمیں راز بتائیں۔ انہوں نے کہا تھا اگر آپ یہ راز بتا دیں گے تو ہم بتا دیں گے کہ بھئی ہمیں کس نے کہا کہ ہم دھرنا دیں۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیں دھرنے کے تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ رسول اللہ کا کہ عشق کے اندر آپ جاؤ، وہ تو یہی جواب دیتے آپ کو۔ جی، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ان کو یہ بات غلط سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی اب کسی سرکاری کا حکم دیا ہے۔ بھائی سرکار کی حکومت کیا، اس معاملے میں تو ہر ایک کو حکم ہے کہ بھائی رسول اللہ کی جب حرمت کا سوال آ جائے تو ہر ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔ میں نے سلطان عبدالحمید کا قصہ سن لیں نا آپ، سلطان عبدالحمید کو کہا گیا کہ صاحب وہ وہاں پر جو ہے وہ ڈرامہ دکھا رہے ہیں رسول اللہ کی شان کی محفوظ کی، انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کر دیں گے، اور انہوں نے بند کر دیا فرانس نے۔ جی، فرانس پھر بدماشی بترا ہوا ہے تو اس کا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف بند کر دیں، کیا فرق پڑے گا؟ بائیکاٹ یو آر اے پلیئر ناؤ، جو آپ نے جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکٹ لائک این ایٹامک پاور، یو آر ناٹ ایکٹنگ لائک این ایٹامک پاور۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، جائز چیزوں پہ آپ ایکشن لیں، اور یہ تو اس پر تو آدمی کی زندگی اور موت کوئی معنی نہیں رکھتی جب حرمت رسول کی معاملہ آ جائے۔ بالکل بات ہی ختم ہو اور جو یہ حکم ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ رسول پر کا احترام کرنا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی آدمی بھی اگر یہ رسول سے محبت نہ کرے تو وہ خارج ہے۔ تو اب اس کے بعد میں کیا گنجائش رہ جاتی ہے آپ کے لیے؟ مسٹر عمران صاحب، آپ جو بات ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اس رسول کی بات کرتے ہیں، تو آپ میں دم ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرنے لگے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے وقار کو بحال کیا ہے۔ یہ جو ٹنڈا جو نواز شریف ٹنڈا بدماش بنا ہوا تھا، اور اس کا آپ جس انداز سے وہ جیسے بہترین جو تبصرہ کیا تھا نواب رسول اللہ نے کیا تھا جب یہ بھاگ گیا تھا معاہدہ کر کے سعودی عرب، تو جب اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو بیچارہ احتجاج کی تیاری کر رہا تھا، جب اسے بتایا گیا کہ وہ تو سعودی عرب بھاگ گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو ساری عمر سیاستدانوں سے معاملہ کیا ہے، یہ میں پہلی مرتبہ میں نے ایک تاجر سے معاہدہ کیا تھا تو وہ میں دھوکہ کھا گیا۔ جی، تو ایک تاجر سے نکل کر آپ ایک کم سے کم ایک آدمی کے طور پر آپ شامل ہوئے ہیں جی میں، اور مردوں کی طرح سے کھڑے ہیں، تو ہم آپ کا ساتھ دیں۔ ہم بھی مرد ہیں، ہم بھی وہ آدمی ہیں جنہوں نے
دو تحریکوں کا مقابلہ کیا ہے, ایک جی ایس ان کا, ایک جی اے مہاجر کا. اور ہم نے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو جو کراچی میں جو ایم کیو ایم کا جو آپ ساتھ دے رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں, ان کو آپ الوداع کہہ دیں کہ جاؤ مرو جا کر وہاں پر, کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے. چلیں آپ کراچی کے موضوع پہ آ ہی گئے ہیں, تو خالد مقبول صدیقی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اردو بولنے بھائی والوں کا. مینڈیٹ ہم کا چھین لیں گے تب ان کو پتہ چلے گا. جب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بات زمین نکل رہی ہے. اب وہ بابر غوری کو بلا رہے ہیں, فلانے کو بلا رہے ہیں, فلانے کو بلاؤ, آؤ لانا, پھر جو بھی آ رہا ہے مرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر خیریت سے آپ بچ کے نہیں جائیں گے. میں نے یہ بات کل بھی کہی تھی, عشرت الباد کے لیے بھی کہی تھی کہ آ جاؤ, تمہارے منتظر ہیں بہت سے لوگ, اور تمہارے ایسا حساب کتاب لینا باقی ہے, اور تمہارے جو بابر غوری کا تو بہت کچھ حساب کتاب باقی ہے. جی بابر غوری کے لوگ تو وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جن کے پیسے لے کے آپ کھا گئے ہو, جی, اور تمہارا حساب کتاب اچھا حساب کتاب کریں گے. آپ آ جائیے. اور جو بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, عامر خان کو بھی میں کہتا ہوں کہ تمہیں بہت برداشت کر لیا ہے. تم جیسے قاتل لوگ جو ہیں اب نہیں رہ سکتے یہاں پر. جی, قاتل ہے یہ عامر خان, اور یہ قاتل کو یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم قاتل ہو, اور تمہیں بتانا چاہیے, ہم بتائیں گے کہ تم قاتل ہو, اور ہم جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں. جی, ہم نے بہت برداشت کر لیا. ہم نے تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. اب تم سمجھتے ہو کہ تم انٹیلیجنس کے ایجنٹ ایک دفعہ بن گئے ہو تو تم انٹیلیجنس تو ہمیشہ تمہیں پالتی پوستی رہے گی. نہیں پالتی پوستی رہے گی. جب ہم کہیں گے تمہیں چھوڑ دیں تو چھوڑے گی, اس لحاظ سے کہ تم قاتل ہو, اور تمہارا انجام قاتل پہ جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اچھا, تو اگر یہ سوال ہے اس کو, تو اس وقت کہاں تھا عامر خان جس وقت جی ایس ان کی موومنٹ چل رہی تھی؟ تو اس وقت تو نصرت مرزا موجود تھا. تم چھٹ بھائیوں سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. عامر خان ہو, آفاق احمد ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا, ان کی حیثیت فلسفہ ہمارا ہے, تھاٹ ہماری ہے, پروسیس ہمارا. ہم کہتے ہیں نہیں مہاجر کی بات نہیں کرو, ہم پورے سندھ کی بات کرتے ہیں, ہمارا سندھ پورا ہمارا ہے. تو اب اس سلسلے کے اندر آپ جو کچھ بھی خالد مقبول صدیقی جیسا آدمی چھٹ بھیا کا میں نے عزت دی تھی آپ کو, آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے. اب آپ کو جب آپ زمین میں ریوڑیاں کھاتے پھرو گے جب تمہیں پتہ چلے گا. جی, ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا. دیکھیں ان کے پاس یہ کہتے ہیں میرے پاس پی ایس پی نے تمہاری پول کھول دیے. میں نے تمہارا خیال کرتا تھا, اب نہیں کروں گا. اس لیے یہ کہا کہ تم جا کر انڈیا کے اندر جا کر جو ہے تم نے وہاں پر چنے کھائے, ان کے پیسے کھائے ہیں, تو تمہارے پھر حال تو اچھا نہیں کروں گا, اچھا نہیں کرنا چاہیے ہمارا. بالکل. پھر ہم کہیں گے کہ ایجنسیوں سے کیسے تم ان کا ساتھ دے رہے ہو. بالکل, پھر ان پہ بھی سوال غداروں کا ساتھ کیسے, ان پر ایک دفعہ جو غدار ہو جائے وہ ہمیشہ غدار رہتا ہے. جی, بس. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اور ہم ان کے پاس مینڈیٹ نہیں, ترجمان ہیں. نہیں مینڈیٹ ہے. یہ بالکل قاتل لوگ ہیں. انہوں نے مہاجروں کا عظمت کے پاکستان کے تمام جو مہاجروں کے جو تمام اچھے باتیں تھی اس کے سارے عظمت کی مینار ایک ایک کر کے گرائے ہیں. اورنگی ٹاؤن ہمیں تباہ برباد کر دیا ہے انہوں نے. اورنگی ٹاؤن کا گلشن اتحاد کا علاقہ, جی ہاں, بسے لوگ غریب آ کے 1980 میں. بھائی یہ گلشن اتحاد کا جو آدمی تھا یہ میرے پاس آیا تھا, محمد خان. جی, چپل آدھی چپل تھی اس کے پیر کے اندر. جی, اور میرے گھر آیا تھا ننگے پیر, اور دروازے پہ چپل, آدھی چپل بھی باہر دروازے پہ کھڑی کی تھی, اور کہا کہ سر مجھے اجازت دے دیں وہ پٹھان نے کہ میں کر دوں. تو میں نے کہا بھائی میں کسی غلط کام میں نہیں پڑتا ہوں کہ میں آپ کو اجازت دے دوں گلشن اتحاد کے اندر. تو 1980 کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ 1980 نہیں, بعد میں یہ بات شروع ہوئی ہے. اور اس کے بعد میں یہ پہلے جو وہاں پر بلوچ بیٹھے ہوئے تھے وہ گڑبڑے کرتے تھے, اور پھر بعد میں یہ محمد خان نے آگے اس نے آباد کیا, اور پھر اب بعد میں مر گیا. کیا ہوا آخر میں آپ قبر میں جانا ہے. فوٹیج چل رہی ہے, غریبوں کا علاقہ تھا, ان کو ہٹایا گیا, مسمار کیا گیا پورا ان کے جو آبادی تھی, اور پھر اب کوئی اور قابض ہے اور پولیس اس میں شامل ہے. بھائی آپ بات یہ ہے کہ دیکھیے زین صاحب, ایس ایچ او ظفر شاہ جو ہے, چاہتا ہوں کہ میں بالآخر ایک بات میں اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا. جی, اور ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ایک سیریس تنظیم کی ضرورت ہے, جو کسی نہ کسی کو کرنا ہوگا, ممکن ہے ہم ہی کر دیں. تو اب یہ ہے کہ جہاں پر بھی جو غریبوں کے ساتھ میں ظلم ہوگا, یہاں پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ غریبوں کے ساتھ میں ظلم کر رہے ہیں, اور کبھی کہیں لسانی بنیاد پر, کہیں مسلک کی بنیاد پر, کہیں کسی اور بنیاد پر جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے. جی, پیسے کے لیے ہر بات میں. میں آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک تو تعلیم کو تباہ برباد کر دیا, ایک صحت کو تباہ برباد کر دیا. یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا. جی, یہ پھر ایک لینڈ مافیا, اورنگی کی لینڈ مافیا تو بہت مشہور ہے, جس کے ہم نے نام بھی لیے ہیں. اب ان کے ساتھ میں
کیونکہ ابھی تک کسی نے ایکشن نہیں لیا ہے، تو پھر ایکشن پھر عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ متاثرین نے پریس کلب پہ مظاہرہ کیا. اچھا، عبد القدیر رانا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود جی ہیں. عبد القدیر رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کہ کیا یہ اورنگی ٹاؤن کا قبضہ مافیا کا کیا قصہ ہے، اس کو بتائیے. دیکھیں، یہ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ 1980 سے وہاں پر رہائش پذیر تھے، لیکن 2014 میں جب حالات خراب ہوئے اس علاقے کے تو وہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے کرائے سے. لیکن اس کے بعد اب 2019 سے جو ہے قبضہ مافیا ہے وہ وہاں پر سرگرم ہو گئی ہے، اور تقریباً 2-3 درجن سے زائد جو پلاٹس ہیں لوگوں کی ان کے پاس جو ضروری دستاویزات جس طرح ان کو دیے گئے تھے وہ ان کے پاس موجود ہیں، ان پر جو ہے قبضہ کر دیا گیا. اور اس کے علاوہ قبرستان بھی ہے، اس کی زمین پہ بھی اس علاقے کے اندر یہ اورنگی ٹاؤن. یہ کون لوگ ہیں عبد القدیر رانا، یہ کون لوگ ہیں جو قبضہ کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو یہ علاقہ مکین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حیات خان نامی شخص ہے، اور اس کا پورا یہ بدماش ہے حیات خان. حیات خان نامی شخص، اس کی پوری ٹیم ہے وہاں پر جو ہے قبضے کرتی ہے. ایس ایچ او بھی شامل ہے، ظفر شاہ. اچھا، ایس ایچ او پولیس سے ساتھ دے رہی ہے. یہ علاقہ مکین جو ہے ایس ایچ او جو پاکستان بازار ہے اور اقبال مارکیٹ تھانہ، یہ 2 تھانے. اس کا کیا نام ہے، اس کا تھانے کا انچارج کا کیا نام ہے؟ یہ پاکستان بازار اور اقبال مارکیٹ تھانہ 2 تھانے جو ہیں وہاں پر یہ لگتے ہیں. ان کو اپلیکیشن بھی جس کے ایس ایس پی ویسٹ کو بھی جو ہے ان کی طرف سے اپلیکیشن دی جا چکی ہے کہ ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو گئے ہیں وہ چھپا کر دیں، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا. وہاں کے علاقہ مکین ایس ایس پی ویسٹ کی ریپوٹیشن کیا ہے؟ ایس ایس پی ریپوٹیشن کیا ہے؟ وہ ایماندار آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے؟ دیکھیں، اب پتہ تو تب چلے گا جب اس پہ ایکشن ہوگا، کیونکہ ایکشن ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کی فریاد نہیں سنی جا رہی وہاں کے جو بھائی. لیکن ڈی آئی جی تو بہت اچھا آدمی ہے نا، قیام خانی جو ہے وہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، اس کو آپ اپلیکیشن دینا. ہاں، یہ وہاں کے علاقہ مکین انہوں نے پھر ابھی ہماری جو بات ہوئی وہ کہنا ہے کہ وہ نہ صرف ابھی دوبارہ سے جو پولیس ہے اس میں درخواست دیں گے بلکہ جو انتظامی. اچھا، رانا صاحب کو ہم ٹیلی فون اچھا رانا صاحب رکھتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی جی. ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب عبد القدیر رانا صاحب ٹیلی فون لائن پر دیکھیے، موجود پہلے ہیں. عبد القدیر رانا سے گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ ایک تو یہ حیات خان کو گرفتار کرایا جائے، اور یہ ایس ایس پی ویسٹ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ڈی آئی جی ویسٹ سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ایس ایس پی اورنگی سے کہہ رہا ہوں، اور ڈی آئی جی ویسٹ سے کہہ رہا ہوں کہ حیات خان کو گرفتار کر لیں بشمول ساتھیوں کے، کیونکہ یہ بدماشی کر رہا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو غریبوں کے ساتھ میں ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ ان سب کو روکا جائے، اور یہاں پر جو بدماشی جو کر رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کے بندے ہیں، جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے. جو بڑے بڑے عہدوں پر جو ڈائریکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بلدیہ ٹاؤن کے اندر، یعنی ڈی ایم سی میں، ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے. ان کو بعد میں انکوائری ہوتی رہے گی، پہلے ان کو گرفتار کر لیں تاکہ ان پر ایک خوف و ہراس پیدا ہو جائے. دوسری میں گزارش آپ سے چیف جسٹس سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے کہ باقاعدہ کمیٹی بنا دی جائے کہ یہاں پر کم سے کم یہ جو جتنے بھی یہاں پر لینڈ مافیا کے لوگ ہیں، اورنگی میں بہت زیادہ سرگرم ہیں، ان سب کو گرفتار کر لیں. یہ کوئی 50-60 کے قریب آدمی ملیں گے جو ان کو آپ کو گرفتار کرنا بہت ضروری ہو گیا. تو اس کے بعد میں جی بتائیے آپ عبد القدیر رانا صاحب بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو اقبال مارکیٹ کے ظفر شاہ ہیں اور پاکستان بازار کے اقبال پوری ہیں بالکل تعاون نہیں کر رہے ہیں. اپلیکیشن کے پاس موجود ہے. کون ہے اس کے؟ نہیں، پاکستان بازار کے کون ہیں؟ اقبال تنیو. اچھا. ہاں، وہ ظفر شاہ ہیں تھانہ. وہ تنیو صاحب تو نہیں کریں گے نا، تنیو صاحب کو تو پھر سنبھالنا پڑے گا. ہاں، صورتحال یہ ہے مطلب بلڈوزر لے کے ان کے مطلب نہ صرف گھر جو ان کے پلاٹ ہیں لوگوں کے، ان کے پاس دستاویزات بھی موجود ہیں جس طرح سے ان کو الاٹ کیے گئے تھے وہ پلاٹ، اور پھر قبرستان اور دیگر جو چیزیں ہیں اور زمینیں بھی ہیں ان کے اوپر بلڈوزر لگا کے قبضہ کرنا سر عام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، لازمی ملوث ہے سرکاری کام جو ہے، پولیس ملوث ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے، میں نے درخواست کی ہے ایک تو اپنے قیام خانی صاحب سے، جن پر میں بہت اعتماد کرتا ہوں کہ از اے آنریبل مین، اور وہ ایک اپرائٹ مین ہے، اور وہ ضرور عاصم ان کا نام ہے، عاصم خان نام ان کا، وہ ضرور ان پر ایکشن لیں گے۔ ڈی آئی جی صاحب، ان کو میرے خیال میں درخواست بھی دے دی جائے، اور اس کے علاوہ میں نے چیف جسٹس آف ہائی کورٹ آف چیف جسٹس جو ہے، ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں۔ تو اس کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، اور ان کو لوگوں کو چاہیے کہ ایک پٹیشن دے دیں چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ جی اب اس کے بعد میں کراچی سرکولر ریلوے کی بات، پہلے کراچی کے سرکاری اسپتالوں کا ذرا ذکر کر لیں۔ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ کیڈر ہی چینج کیا جا رہا ہے، 2 میں اگر بھرتی ہوا ہے اس کو 5 کر دے رہے ہیں، 7 میں بھرتی ہوا ہے 11 کر دے رہے ہیں۔ پیسے لے کے کر رہے ہیں، پیسے لے کے، اب پیسے لے کے یہ لسانیت پہ کر رہے ہیں، لسانیت اور پیسے کی وجہ سے۔ اچھا، وہ جو ایم کیو ایم نے نظام خراب کیا ہے نا، تو میں ایک یہ وجہ وہ پوچھنا بھی چاہتا ہے۔ ہوں کہ یہ آدمی کون ہے جو یہ ترقی کر رہا ہے؟ ہاں، اب یہ لوگ کیا، یہ جو آدمی کون ہے جو ترقی کر رہا ہے؟ یہ سیکرٹری ہیلتھ نے ابھی اس کی انکوائری کروائی ہے، کچھ لوگوں کا نام آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کا ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ بھائی تو ڈائریکٹر ہوگا نا یہاں کا ہیلتھ کا، تو اب وہ بدماشی کر رہا ہوگا نا۔ یہ مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم نے جو اپنے کارکن لگائے نا، وہاں پہ نظام خراب کیا انہوں نے۔ ہاں، تو ایم کیو ایم تو تباہ کرنا چاہتی ہے نا پاکستان کو۔ ایم کیو ایم چاہے یہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا ایم کیو ایم لنڈن ہو، یہ تو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ کر لیں۔ جی، تو آپ یہ جتنا بھی بات کر لیں، یہ عامر خان کو میں نے بہت عزت کی ہے، لیکن اب عزت کے قابل یہ نہیں ہے۔ اب یہ اس کو جیل میں ٹھوکنا ہے، اور یہ جیل میں جائے گا۔ اب یہ یہ نہیں بچ سکتا۔ اب انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہوا ہے نا، ہر جگہ موجود ہیں لوگ ان کے، ہاں نہیں، واٹر بورڈ میں ابھی تو ان کے جو برادر ان لا گئے ہیں نا، جی، تو ابھی تو اس کے آگے پھر ہم دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا ہے۔ ابھی اب ان کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ جب کراچی سرکل ریلوے کی بات کرتے ہیں، اب دیکھیں، اب یہاں بھی ایک ایم کیو ایم بحالی کمیٹی فاروق ستار صاحب کے فرنٹ میں نہیں ہے، کامران ٹسوری جو ہیں، اس نے دوست ہیں، قریبی ایک تو ساتھی۔ تباہ برباد کیا ہے پہلے اس ایم کیو ایم کو، آج کل ان میں آگے پینگے پڑ گئی ہیں دونوں۔ ہمارے نمائندے شاہد اعجاز ٹیلی فون لائن پر موجود جی، ہیں۔ شاہد اعجاز صاحب فرمائیے، کیا صورتحال ہے کراچی سرکولر ریلوے کی؟ جی، السلام علیکم مرزا صاحب، بہت شکریہ۔ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے جو ہے رہنما کامران ٹسوری کے خلاف جو ہے زمین پر قبضہ کرنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، لیکن کامران ٹسوری نے ریلوے زمین پر غیر قانونی تعمیرات کر رکھی تھی، اس لیے جو ہے ریلوے پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا، اور کامران ٹسوری کی جو ہے تعمیر کی ہوئی عمارت جس کو تجوری ہائٹس پر ریلوے پولیس کی بھاری نفری اس وقت موجود ہے، لیکن تجوری ہائٹس کا جو ہے کام روک دیا گیا تھا۔ اس منصوبے میں 2000 گز سے زائد زمین ریلوے کی بتائی جاتی ہے۔ مقدمے میں جو ہے زمین پر قبضے کی دفعات شامل بھی کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں خاموشی اختیار رکھی تھی؟ اس پلازے کی تعمیر کی این او سی کس نے دی؟ اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کامران ٹسوری کو ایم کیو ایم نے عامر خان لائے تھے، لیکن کامران ٹسوری فاروق ستار سے زیادہ قربت اختیار کر گئے تھے۔ فائنینشلی طور پر جو ہے یہ بہت اسٹرانگ بتائے جاتے ہیں، ان کا سنار کا بہت بڑا کام بتایا جاتا ہے، اور کامران ٹسوری جو ہے ایم کیو ایم میں شمولیت سے پہلے مسلم لیگ فنکشن میں سرگرم بھی رہے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں میں سرمایہ کاری اور اس کا سہارا غیر قانونی کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے لے لیتے ہیں، لیکن کراچی میں تو کبھی چائنا کٹنگ تو کبھی کسی اور نام سے کھیلوں کے میدان تک پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے ابھی بھی، لیکن کوئی بھی جو ہے پوچھنے والا نہیں، کوئی اب یہ ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے نا کامران ٹسوری کو گرفتار کر لینا چاہیے، اور اس کو اچھا گرفتار کرنا چاہیے، کوئی کم سے کم 2-3 سال تک تو یہ پڑا رہے جیل میں، پھر بعد میں اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا۔ دیکھیں مرزا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کامران ٹسوری کو گرفتار کرنا چاہیے، لیکن ریلوے نے جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا، لیکن مقدمہ درج کرانے کے بعد رات گئے تک جو ہے ابھی تک پولیس کی نفری وہاں موجود ہے، لیکن کام تو رکوا دیا گیا ہے، لیکن ریلوے کا جو حکام ہے ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہے، نہ یہ کہ پیسے دے دیے ہوں گے ان کو، تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا او بھائی مقدمہ اب شیخ رشید پہ یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے پیسے لے لیے ہوں گے۔ تو بالکل دیکھیں، ایک طرف یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہو بھی سکتا ہے کہ بڑی جو رشوت بھی لی گئی ہو، لیکن ابھی تک کوئی بھی وہاں پر جو ہے کام نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے تو وہاں موجود ہیں، لیکن اصل جن کی ایف آئی آر کٹی گئی تھی، جو ریلوے نے کٹائی کی، اس کے خلاف جو ابھی تک اس جگہ پر جو مسپان نہیں کیا گیا، نہ کلیئر کیا گیا، کوئی بھی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کامران ٹسوری کی، نہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی ہے، کوئی بھی چیز ابھی تک کوئی ہاتھ سامنے نہیں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ شاہد اعجاز صاحب۔
آپ اس کو واچ کرتے رہیے، پھر بعد میں اس پہ گفتگو کریں گے. اب شیخ رشید صاحب کی آپ نے بات ٹھیک کی. بات یہ کہ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کوئی ثواب کے لیے تو پیسے لگاتا نہیں ہے, ہاں. پیسے لگاتا ہے اپنی تجارت کے لیے. تو ظاہر ہے شیخ اگر رشید کامران صاحب بھی اپنا بیتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. جی اچھا, وہ اب دیکھیں نام بھی دیکھیں ان کے پروجیکٹ کا, تجوری, یعنی یہ تجوری, مال, زیورات, پیسہ, اس سے باہر نکلیں گے نہیں, سوچ ہی یہی ہے. اچھا مرزا صاحب, اب یہ بنتا ہے سپریم کورٹ کا سوموٹو, کیونکہ سرکولر ریلوے پہ ایک دفعہ اگر کسی آدمی کو پکڑنا ہے تو اسی بات پہ پکڑ لیں, اس شیخ رشید صاحب کے اوپر ہاتھ ڈال دیں اس کے اوپر. جی پھر وہ انشاءاللہ سارے معاملات نکل آئیں گے سامنے. جی وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.